السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے رمضان اور شیاطین، رمضان میں شیاطین کی بندش۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، عام طور پر دو چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک تو نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی ہے، اور دوسرا شیطان کا مکر و فریب ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور چیلوں کی مدد سے دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر رمضان مبارک کی اتنی برکت و فضیلت ہے کہ سرکش شیاطین کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے رمضان المبارک کے ایام سے متعلق استفسار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہ میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو جنوں کے دورے پڑتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے دورے بھی پڑیں، لوگوں کو دورے بھی پڑیں اور شیاطین جکڑے ہوئے بھی ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس حدیث کے بعد الفاظ میں یہ بھی ہے کہ سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس قسم کی احادیث غیبی امور سے متعلق ہیں، اور غیبی امور کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے بیان ہوں ویسے ہی تسلیم کر لیا جائے اور انہیں مبنی برحق مانا جائے، نیز اس بارے میں اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی موقف کی بنا پر ہر آدمی کا دین سلامت اور انجام بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، شیاطین کو جکڑنا حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں حقیقی علم ہے، تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شیاطین کی تاثیر بالکل ختم کر دی جاتی ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جناتی دورے یا جنوں کی وجہ سے انسانوں کا نقصان نہ ہو یا لوگ بالکل ہی گناہ چھوڑ دیں، بلکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انہیں کمزور کر دیا جاتا ہے، اور رمضان میں ان کی قوت اتنی نہیں ہوتی جیسے رمضان سے پہلے ہوتی ہے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم رمضان میں بھی بہت سے برائیاں اور گناہ کے کام دیکھتے، بہت سے برائیاں اور گناہ کے کام ہوتے دیکھتے ہیں، اگر شیاطین حقیقت میں جکڑے ہوئے ہوں تو برائی سرے سے ہو ہی نہ۔ تو یاد رکھیں کہ شیاطین کی 3 قسمیں ہیں۔ بڑا شیطان یعنی ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور دوسری قسم انتہائی سرکش شیاطین جنہیں مردت الشیاطین کہا جاتا ہے، جو کہ دوسرے شیطانوں کے سردار ہوتے ہیں، اور تیسری قسم عام شیاطین، بڑے شیطان یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دے دی، جیسے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لہذا ابلیس کو رمضان میں نہیں باندھا جاتا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس رمضان میں ہر شیطان مرید یعنی سرکش شیطان یعنی باغی شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکش شیاطینوں کو رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے۔ عام شیاطین کے باندھے جانے کے بارے میں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں، اس لیے جو شیاطین جنوں میں سے ہیں، اسی طرح جو شیاطین انسانوں میں سے ہیں، وہ روزے داروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، شیاطین کو جو سرکش اور سرگنا ہوتے ہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور ان کی قوت سلب کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتے ہیں۔ یعنی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ
جملہ دراصل اس بات کی طرف کنایا ہے کہ ماہ رمضان میں شیاطین لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں، اور بندے نہ صرف یہ کہ ان کے وسوسوں اور ان کے اوہام کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنسنے میں بھی وہ دور رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کی قوت حیوانیہ مغلوب ہو جاتی ہے، جو غیظ و غضب اور شہوت کی جڑ ہے اور طرح طرح کے گناہوں کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قوت عقلیہ غالب اور قوی ہو جاتی ہے، جو اطاعت اور نیکی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت گناہ کم صادر ہوتے ہیں اور عبادات و اطاعت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، جو لوگ رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں اور روزوں کے آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ یقیناً شیاطین سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ نافرمانی صرف شیطان کے اکسانے یا بہکانے پر ہی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر شیطان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا، پھر یہ سلسلہ چل نکلتا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ابلیس سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا، تو اس نے جو معصیت کی تھی اس کا سبب اس کا نفس ہی تھا۔ شیاطین کے علاوہ شر اور نافرمانی جیسے دیگر کئی اسباب ہیں، جیسے ناپاک نفس، بری عادات اور شیطانی اور انسانی شیطان۔ قرآن حکیم میں ہے، بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے۔ حدیث میں دعا کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بعض لوگ برائیوں میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ نافرمانیاں کرتے کرتے خود شیطان صفت بن جاتے ہیں۔ سورۃ الناس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، من الجنۃ والناس، کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیطان صفت لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے دلوں پر تالے اور مہریں لگ چکی ہوتی ہیں، اور ان کی بدعملی کی بنا پر ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اہل علم نے رمضان میں شیاطین کو جکڑنے کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں، جیسا کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے واقعات اور شر میں کمی، مسلمانوں کو ایذا رسانی اور روزہ خراب کرنے سے روکنا، تاکہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے وہاں تک رمضان میں ان کی رسائی ممکن نہ ہو، کیونکہ شیاطین دیگر مہینوں میں لوگوں کو گمراہ کر کے بہت سی نیکیوں سے ان کا منہ موڑ دیتے ہیں، جبکہ رمضان میں ان کے جکڑے جانے سے لوگ اطاعت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ماہ رمضان میں ہر قسم کی شہوت پرستی سے باز رہتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہے کہ ماہ رمضان میں دل نیکی اور اعمال صالح کی طرف لپکتے ہیں، جن کی وجہ سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دل گناہوں سے بچتے ہیں، اسی وجہ سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ایسے کارنامے سر انجام نہیں دے پاتے جو غیر رمضان میں کر دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جکڑا ہوا قید ہوتا ہے، اور شیاطین کے لیے بنی آدم کو گمراہ کرنے کا موقع اسی وقت ملتا ہے جب بنی آدم شہوت کی گرفت میں آ جائے۔ چنانچہ جس قدر بنی آدم شہوت سے دور رہتے ہیں، شیاطین جکڑ بندی کی حالت میں ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شروع ہو جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ شیاطین کے چلنے کی جگہ خون ہوتا ہے اور شیاطین کے لیے وہی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جب شیاطین تنگ ہوتے ہیں تو دل نیکی کرنے کے لیے لپکتا ہے، اور انہی نیکیوں کی وجہ سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دل برائیوں سے بچتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیے جانے کی وجہ سے ان کی قوت نشاط کمزور پڑ جاتی ہے، چنانچہ رمضان میں وہ کچھ نہیں کر پاتے جو غیر رمضان میں کر دکھاتے ہیں۔ غور کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، بلکہ فرمایا جکڑ دیا جاتا ہے، اور جکڑا ہوا شیطان بھی اذیت پہنچا سکتا ہے، اگرچہ یہ اذیت غیر رمضان کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، اور شیطانی اذیت میں کمی روزے کے معیار پر منحصر ہے۔ چنانچہ جس شخص کا روزہ کامل ہوگا شیطان اس سے اتنا ہی دور بھاگے گا، لیکن ناقص روزے والے سے زیادہ دور نہیں جائے گا۔ یہ بات روزے دار کو کھانے پینے سے روکنے کے لیے بالکل واضح معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اب مکلف شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا،
گویا کہ مکلف شخص سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے شیاطین کو دور باندھ دیا گیا ہے، اب گناہ کرنے اور نیکی چھوڑنے کے بارے میں یہ حجت نہیں بنا سکتے کہ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مسلمانوں کے لیے امداد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو یعنی شیطان کو باندھ دیا ہے، جو اپنے ماننے والوں کو جہنم کا ایندھن بننے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ اس ماہ میں دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات سے نصیحتیں اور حکمتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔